توبہ کیسٹ نمبر 81. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وصل عليهم أي ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الحديث الآخر إن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ وصل علیہم، کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. صلاۃ کا معنی یہاں دعا ہے. یاد رکھیں کہ لفظ صلاۃ جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں تو وہ صلاۃ تو نہیں جو بندے بھیجتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے کہ اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں. صلاۃ پہ معنی استغفار بھی ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں. صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، اور صلاۃ کا معنی اصطلاح شرعیہ میں یہ نماز بھی ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ یقیمون الصلاۃ. اور فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو صلاۃ کا معنی دعا ہے. اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کسی سے صدقات زکوٰۃ وصول فرمائیں تو ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا کا جو مقام ہے تو کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ حکم جو ہے بطور ظاہر جو ہے خاص ہے، لیکن حکم عام ہے قیامت تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی خلیفہ ہوگا وہ زکوٰۃ لے گا. اسی طرح قیامت تک اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ خود زکوٰۃ اپنی ادا کرے گا، چونکہ یہ فریضہ ہے، اللہ نے فرض کیا ہے. زکوٰۃ دینا جو ہے یاد رکھو کوئی احسان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے فرض. اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس پہ احسان کرتے ہیں؟ نماز ایک فرض ہے. اسی طرح حج جو ہے فرض ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے. اسی طرح اپنے اموال کی صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا فرض ہے. تو جو چیز فرض ہے اس کی تو ادائیگی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود ادا کریں. اس کے لیے چاہے کوئی لینے والا بھی ہو، مانگنے والا بھی ہو، نہ مانگنے والا بھی ہو. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ علماء اور فقہاء اور محدثین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا جو ہے وہ بالکل علل اعلان دے، لوگوں کے سامنے دے. اس میں ریا نہیں، بلکہ اس میں دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے کہ میں بھی زکوٰۃ ادا کروں. اگر نفلی صدقہ ہے یعنی مطلقاً خیرات کر رہا ہے تو وہ چھپا کے خیرات کرے، اس کو ظاہر نہ کرے. ينفقون باللیل سرا وعلانیۃ. اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے جو ہیں وہ دن میں رات میں صدقات کرتے ہیں، ظاہر بھی اور چپکے سے بھی. تو علماء نے فرمایا کہ جو فرض ہے، جیسے اب فرض نماز ہے وہ تو ہمیں سب کے سامنے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. لیکن جو تہجد ہے، نوافل ہیں، وہ جتنا گھر میں پڑھے، دور پڑھے، چھپ کے پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، تاکہ ریا سے بچ جائے، شہرت سے بچ جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو جی بڑا تہجد گزار ہے. وہ جتنی اسی طرح جو زکوٰۃ فرض ہے
اس کا دینا جو ہے بالکل کھلے دے کہ یہ زکوٰۃ کی ہے، نیت کر کے زکوٰۃ ادا کرے، اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ خیرات کرتے ہیں، صدقات مطلقہ، صدقات نافلہ، اس کے اندر احکام افضل یہی ہے کہ چپکے سے دیں تاکہ ریا بھی نہ ہو اور لینے والا جو ہے بیچارہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو۔ اور جو آدمی تمہاری زکوٰۃ و صدقات لیتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ من وجہن وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو آپ زکوٰۃ کس کو دیتے، اگر وہ نہ ہوتے تو آپ صدقات کس کو دیتے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اولیاء اللہ میں سے بھی ہیں، ان کے پاس اگر کوئی غریب اور مسکین آتا تو چادر بچھا کے اس کو بٹھاتے باقاعدہ احترام کے ساتھ، اور فرمایا کرتے تھے ہاں اولئک برید الآخرہ، اور اللہ کے بندو یہ ڈاکیے ہیں، ہماری خیرات کی ڈاک لے کے آخرت میں پہنچانے والے ہیں، ان کی تو عزت کرو، ان کا تو احترام کرو۔ اگر کوئی آدمی تمہارا خط لے کے یہاں سے مدینہ شریف پہنچ جائے تو اس کا احسان ہے، اور یہ تو آخرت میں پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یعنی سائل کا اتنا احترام فرماتے تھے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو جھڑکا نہ کرو۔ چلو تم سمجھتے ہو کہ یہ غلط آدمی ہے یا تمہارے پاس نہیں تو کہہ دو بھائی اللہ کریم، اللہ سخی ہے، تمہیں کسی اور راستے سے دے دیں گے، اس کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ٹال دو، اس کو جھڑکنے کا حق کسی کو نہیں پہنچتا ہے۔ اور مومن کی تو یہ صفت ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ نے فرمایا مومنوں کے مال میں تو حق واجب ہے، مانگنے والوں کے لیے بھی اور نہ مانگنے والوں کے لیے بھی۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اگر کوئی زکوٰۃ لے آئے تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، لیکن یاد رکھو لفظ صلاۃ بمعنی دعا موجود ہے، حدیثوں میں بھی حضور نے مانگی ہے دعا اسی لفظ سے، لیکن محدثین کرام باقی روایات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اب یہ لفظ جو ہے وہ تقریباً کثرت استعمال میں مخصوص ہو گیا انبیاء کے لیے، جیسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثلا فلاں امام رضی اللہ عنہ، لیکن اب یہ لفظ جو ہے وہ مخصوص ہو گیا ہے اصحاب رسول اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس لیے جب میرے محبوب کا نام آئے درود شریف، جب انبیاء کا نام آئے تو علیہ الصلاۃ والسلام، اور جب صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، جب اہل بیت کا نام آئے تو حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما، یہ علیہ السلام یا امام یہ لفظ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے۔ اور اسی طرح اگر اولیاء اللہ کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ، اللہ کی ان پہ رحمت ہوں۔ اس لیے اب حضور نے اس لفظ سے بھی دعا مانگی ہے، جیسے امام مسلم میں اللہ نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ مِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے ادعو لَهُمْ، میرا بدنی آپ ان کے لیے دعا کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، كما رواه مسلم فی صحیحہ عن عبد اللہ بن ابی اوفا، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کے پاس کوئی آدمی زکوٰۃ دینے آتا، صدقات دینے آتا، آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے فاتا ابی بصدقتی، میرا ابا بھی آئے زکوٰۃ کا مال لے کر، تو حضور پاک نے دعا فرمائی اللہم صل علی آل ابی اوفا، یا اللہ رحمت بھیج آل ابی اوفا کو۔ وفی الحدیث الاخر، اور دوسری روایت میں ان امراۃ قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت حضور کے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا صلی علی وعلی زوجی، حضور میرے لیے اور میرے خامد کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، اللہ آپ پر اور تجھ پہ اور تیرے خامد پہ رحمت بھیجیں۔ وقوله تبارک وتعالی ان صلاتک سکن لهم، قرأ بعضهم صلواتک علی الجمیع وآخرون قرأوا ان صلاتک علی الافراد سکن لهم، قال ابن عباس رحمت لهم وقال قتادہ وقار لهم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تیرا دعا مانگنا جو ہے ان صلاتک سکن لهم، اب یاد رکھیں اس میں دو قراتیں ہیں قراء کے نزدیک، بعد نے جمع کے سیغے سے پڑھا ان صلواتک،
اور بعد نے کہا ان صلاتک بالافراد سکن لہم، آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے کیا ہوگا؟ سکن بے معنی رحمت، اصل سکن معنی ہے تسکین سے، تسکین کا معنی ہوتا ہے طمانینت و اطمینان، جب اللہ کی رحمت اترے تو اطمینان حاصل ہوگا۔ اور بعد نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم وقار، میرے مدنی آپ جب دعا کریں گے تو ان کی عزت بڑھے گی، اللہ تبارک و تعالی ان کو عزت دیں گے، وقار عطا فرمائیں گے۔ واللہ سمیع علیم، واللہ سمیع لدعائک، میرا مدنی تیری دعا کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ علیم ای بمن یستحق ذلک منک ومن هو اہل لہ، اور اللہ جاننے والے ہیں کہ تیری دعاؤں کا کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں، تو جو حقدار ہے اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور جو حقدار نہیں ہے وہ محروم ہو جائیں گے۔ قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا وکیع قال حدثنا ابو الامیس ابو الامیس عن نبی بکر بن عامر بن عتبہ عن ابن لحذیفہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا لرجل اصابت ولده وولد ولده، ثم رواه عن ابي نعيم عن مسعر عن ابي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن حذيفة قال مسعر وقد ذكره مرة عن حذيفة ان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده۔ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سند کے ساتھ ان ابن لحذیفہ، حضرت حذیفہ کے بیٹے اپنے ابا حذیفہ سے روایت کرتے ہیں ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی محبوب رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا لرجل، جب آپ کسی بندے کے لیے بھی دعا کرتے تھے، آپ کی دعا اتنی اثر رکھنے والی، اتنی جامع معنی تھی کہ اس کو بھی، اس کی اولاد کو بھی، اولاد کی اولاد کو بھی پہنچتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، حضور کی دعا کی رحمت نہ ہو تو اور کس کی دعا؟ اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے خادم ہیں، ایک دن میرے محبوب خوش بیٹھی ہیں تو آپ کی اماں نے آ کے ام سلیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ هذه خویدمک فادع له، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی اماں نے عرض کیا کہ حضور اپنے اس چھوٹے سے خادم کے لیے خویدمک کا تصغیر ہے، حضور یہ چھوٹا سا خادم ہے، یہ بھی تو نوکر ہے نا آپ کا، اس کے لیے بھی تو دعا کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اللہم بارک فی مالہ وولدہ وعمرہ، کہ یا اللہ انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کی دعا کی برکت یہ ہو گئی ہے کہ میری عمر 100 سے اوپر ہو گئی ہے اور میں زندہ بیٹھا ہوں، اور اللہ نے میری اولاد اتنی بڑھائی کہ فرمایا کہ میری اولاد، اولاد کی اولاد، بیٹیوں کی اولاد ملائے تو 130 بندے بنتے ہیں ہم گھر۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور کی دعا کی برکت ہے کہ سارے مدینے والوں کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل لاتے ہیں، لیکن میرے باغ میں سال میں 2 دفعہ پھل لاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے کہ میرے باغ میں جو ریحان ہے، ریحانہ کی جو بوٹی ہے اس کی خوشبو ایسی ہے جیسے مسک کی خوشبو ہو، تو یہ اور کسی باغ میں نہیں ہے۔ تو یہ دعا تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو حضور کی دعا کی تو کیا کہنے، اللہ کے نبی کی دعا تو صرف اس بندے کو نہیں فائدہ ہوتا تھا بلکہ اس کو بھی، اس کی اولاد کو بھی، اولاد کی اولاد کو بھی فائدہ ہوتا تھا۔ وقوله تبارک و تعالی الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عباده ویأخذ الصدقات، هذا تأیید إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحقها ويمحقها، وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها
حتی تصیر التمرۃ مثل احد. اب اللہ نے فرمایا کہ الم یعلموا، کیا میرے بندوں کو پتہ نہیں لگا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور صدقات تو میں لے رہا ہوں. میرے حکم پہ جب تم دے رہے ہو، بظاہر تو تم نے مسکین کو دیا ہے لیکن حکم تو میرا ہے، فرمان تو میرا ہے، اس کی تعمیل کر رہے ہو تو گویا تم اللہ کو دے رہے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا، مفسر کہتے ہیں اس آیت کے ترجمے کہ ھذا تحییج الی التوبۃ، اس آیت میں اللہ پاک اپنے بندوں کو ابھارتے ہیں کہ توبہ کرو، کیونکہ دونوں چیزیں، توبہ بھی اور خیرات بھی، گناہوں کو مٹانے والی چیزیں. جب توبہ کرتے ہو تو گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب تم خیرات کرتے ہو تو گناہ دھل جاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو توجہ دلاتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، توبہ اور صدقہ، کہ یہ دونوں گناہوں کو مٹانے والے، ختم کرنے والے. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ان کل من تاب الیہ تاب علیہ، جو بندہ گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. یہ بھی بتلا دیا کہ ان اللہ هو یقبل التوبۃ. اور یاد رکھو کہ توبہ کے لیے کسی استاد کی، کسی پیر کی بھی ضرورت نہیں، بس یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے کہ جب موقع ملے، دن ہے، رات ہے، اندھیری ہے، روشنی ہے، بس اللہ کے آگے گر جاؤ کہ مولا میری گناہوں سے توبہ ہے اور آئندہ ان گناہوں کی طرف نہ جاؤ، بس سمجھو کہ سارے گناہ جو ہیں مٹ گئے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی توبہ کر لے، یعنی ایک شرابی تھا توبہ کر لی، زانی تھا توبہ کر لی، ڈاکو تھا توبہ کر لی، تو حضور نے فرمایا وہ اس کو تانا نہ دو، جی ہم جانتے ہیں یار تو بڑا شرابی تھا، آج تو بڑا نیک بنا پھرتا ہے. تو یہ تانا دینا جو ہے تو شیطان کی مدد کرنا ہے، تاکہ تم پھر اس کو ابھار رہے ہو کہ انہی گناہوں کی طرف لوٹ جائے جن میں وہ پہلے پھنسا ہوا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کسی بھائی کو گناہ کا تانا نہ دیا کرو. اور ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ بندہ اگر نفرت کرتے ہوئے کسی کے گناہ سے نفرت کرے اور طنز کرے تو اللہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جس بات سے تم طنز کرے، میرا بندہ ہے، میں جانوں، میرا کام جان، تم کون ہو اعتراض کرنے والے. اللہ چاہے تو بگڑوں کو بنا دیں اور اللہ چاہے تو بنوں کو بگاڑ دیں. اللہ چاہے تو گمراہوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دیں اور اللہ چاہے تو ہدایت والوں کو بھٹکا دیں، جو چاہے کر دیں. من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اللہ چاہے تو ابھی جہل کے گھر میں اکرما پیدا کر دیں، بطل من ابطال الاسلام، اور ولید بن المغیرہ جیسے دشمن کے گھر میں حضرت خالد سیف من سیوف اللہ پیدا کر دیں. یہ اس کے فیصلے ہیں. اور وہ چاہے تو حضرت نوح کے گھر میں بیٹا کافر پیدا کر دیں، حضرت نوح کی بیوی کافر، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، اور فرعون کی بیوی جو ہے وہ ماشاءاللہ بی بی آسیہ جو ہے وہ جنت میں سب سے افضل ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. کسی پہ طنز نہ کیا کرو، کسی کے گناہوں کو دیکھ کے نفرت نہ کیا کرو. نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے نہ کرو. اور یاد رکھو جو بندے بیچارے گناہوں میں مبتلا ہیں وہ بھی تو بیمار ہیں. تو بیمار کا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی مریض ہو جائے تو اس کو اٹھا کے سڑک پہ پھینک دو. اس کے لیے آپ ہسپتال جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اس کے کھانے کا خیال کرتے ہیں، پرہیز کراتے ہیں، اس کی رات دن خدمت کرتے ہیں. اسی طرح جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ بھی واجب الرحم ہیں کہ ان پہ آپ رحم کریں، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ مدد کریں اور انہیں اس جہنم سے نکالنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندوں، جب تم بندوں پہ رحم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمائیں گے. حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا من رحم رحمہ، جو آدمی کسی بندے پہ رحم کرتا ہے تو اللہ اس پہ رحم کر دیتی ہے کہ یہ بندہ ہو گیا رحم کر رہا ہے، میں تو رحم الراحمین ہوں، تو میں کیسے رحم نہ کروں. اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِّن كَسَبٍ حَلَالٍ، اور جو بندہ اللہ کے راستے میں خیرات کرے لیکن شرط ہے کہ حلال کے پیسے سے، حلال کی کمائی سے خرچ کرے، حرام اللہ قبول نہیں کرتے. یاد رکھے ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، بغیر پاک چیزوں کے کوئی قبول نہیں فرماتے ہیں. بھائی کیا ہے اللہ کے بندے، کیا دفع کرو فون کو، ہم کی ذمہ دار ہیں آپ کے درس میں بیٹھ کے فون سنتے رہو، تماشا بنایا ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی معنی ہے اذا قرئ القرآن، اس کے بعد فون سنو.
سننا ہے جا کے دور بیٹھ جاؤ. ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ ٹیلی فون والے ہیں. اللہ کے بندے، خدا کا گھر ہے، اللہ کا حرم ہے، قرآن کی مجلس ہے، کچھ تو ادب سیکھو. یہ جو آپ اتنے عرصے سے بیٹھنے والے ہیں، آپ میں بھی ادب نہ ہو تو عام آدمی میں ہم کیا شکایت کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. یاد رکھیں کہ مسجد میں اللہ نے کافروں کی صفت بیان کی ہے. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ کافر جو تھے نا مسجدوں میں سیٹیاں مارتے تھے، شور کرتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے. تو اب وہ شور چاہے آپ فون پہ کریں یا کیسے کریں، تو یہ صفت مسلمانوں کی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے جو بندہ مباح کلام، یعنی کلام ایسی جس پہ گناہ نہیں، مباح کلام کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے جھڑ جاتی ہیں جیسے سخت ہوا میں درخت خشک کے پتے جھڑ جاتے ہیں. کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. تو میرے بھائی اللہ کے گھر ہیں، اور خاص طور پہ قرآن کی مجالس جو ہیں یہ تو اتنی اہم ہیں کہ حضرت اکرمہ جب قرآن پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے جو فوراً دماغ جاتا نا کہ ھذا کلام ربی، میرے اللہ کا کلام ہے، بے ہوش ہو جاتا. یہی وجہ ہے نا کہ ہم تقریریں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، لیکن جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں. کہ دل جب متوجہ نہ ہو، دماغ متوجہ نہ ہو تو اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اس سے تو بہتر ہے بندہ نہ سنے، گناہ گار تو نہ ہو نا. اللہ کے کلام کے سامنے بندے سے کلام کر رہا ہے تو اس سے بڑا گناہ کوئی ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ آدمی نہ سنے اور اپنے فون پہ بیٹھ کے، چونکہ آپ نے فیصلے کرنے ہوں گے پورے عالم کے، وقت ضائع ہو گیا تو کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا ومن تصدق بصدقۃ من کسب حلال. یاد رکھو حلال سے خیرات کیا کرو، حرام سے بچو. حرام قبول نہیں ہوتا، بلکہ اگر حرام کے پیسے کو خیرات کر کے ثواب کی امید کرے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. مسئلہ سمجھو. مانا ایک آدمی رشوت کھاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے، بڑے بڑے افسر رشوت کھانے کے بعد وہ جناب انہوں نے ایک اصول بنائے ہوئے ہیں، گھر میں بیوی سے کہا ہوا ہے کہ ہر مہینے آیت کریمہ کا ختم کراؤ، آج درود شریف کا ختم کراؤ، آج گھر میں قرآن خوانی کرا دو، اچھے اچھے کھانے پکا کے کھلاؤ، بس اللہ راضی ہو جائے گا، ہمارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ حرام کھلا کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، گناہ نہیں کافر ہو جاتا ہے. ایک ہے گناہ، ایک ہے کفر. اللہ معاف کرے، اس کو تو فوراً توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. حرام جو ہے اللہ کی ذات پاک ہے، جب پاک ہے تو پاک قبول کرے گا یا ناپاک قبول کرے گا؟ ان اللہ جمیل، اسی طرح آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. اللہ کی ذات پاک ہے اور پاکیزہ چیز کے. تم بجائے 1,00,000 خیرات کرنے کے 100 ریال خیرات کرو، لیکن حلال کا حوض میں زیادہ فائدہ ہے. تمہارے پاس 1 ریال ہے، حلال کا ہے وہ خیرات. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کو پانی پلا دو. تمہارے پاس اتنی توفیق بھی نہیں ہے تو ساتھی کو، بھائی کو ذرا مسکرا کے مل لو، السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت ہے. مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا جو ہے اللہ اس کا بھی صدقے کا ثواب دیتے ہیں. چلو میرے بندے کے بعد اور تو ہے کچھ نہیں بیچارے، چلو کسی بھائی کو مل رہا ہے کہ تو اس کے ساتھ خوش ہو کے اور اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی خیرات کریں اپنی خالص کمائی سے خیرات کریں، اپنی حلال کی کمائی سے خیرات کریں.
اور حرام کے بالکل قریب نہ جائیں اور حرام سے بچنے کی کوشش کریں، اور حرام کا پیسہ دے کے یہ امید رکھنا کہ اس پہ مجھے ثواب ملے گا تو آدمی کافر ہو جاتا۔ اس لیے توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور چونکہ اس بلا میں تو ہر آدمی مبتلا ہے۔ بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں سود خور ہیں، ہر سال بندوں کو حج پہ بھیج دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ہم نے صنعت کار دیکھے ہیں، بزنس مین دیکھے ہیں، انڈسٹریل دیکھے ہیں، لینڈ لارڈ دیکھے ہیں۔ حرام ہے، ہر طرف سود ہے، سود ہے، لعنت ہے۔ لیکن یہ میں حضرت ہر سال 5 بندوں کو حج کراتا ہوں، کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ، تو اور گناہ ہے۔ کتنے حرام کھانے والے رمضان میں یہ ہم انتظام کرتے ہیں، 200 بندے کو افطاری کرواتے ہیں، پیسہ کون سا ہے؟ ویسے یہ تو دیکھو افطاری کراؤ 200 بندے کو، پر پیسے حلال کے ہیں کہ نہیں؟ اس سے تو بہتر ہے کہ تم 2 بندوں کو افطاری کراؤ لیکن حلال سے کراؤ۔ اس سے بہتر ہے کہ تم ایک ایک کھجور کا دانہ دے دو۔ اسی لیے یعنی حقیقت ہے، میں نے ایک بڑے اچھے آدمی تھے اور ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی تھے، میں نے دیکھا رمضان کے مہینے میں کہ وہ جو کھجور لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ تقسیم کر رہے تھے، وہ اس سے کھجور لے رہے تھے۔ تو خیر جب نماز کے بعد وہ مجھے ملے، میں نے کہا یار یہ تم نے کب سے بھیک مانگنی شروع کی ہے؟ کہنے لگا جی کیوں؟ خیر ہے؟ میں نے کہا آج میں نے دیکھا تھا تم کھجوریں لے رہے تھے، تم تو خود کروڑوں پتی آدمی، لوگوں کو کھجوریں دیا کرے، تم بھی وصول کرنے آ جاتے ہو۔ اس نے کہا مکی صاحب آپ نے پکڑ لیا مجھے، تو اس لیے میں بتاتا ہوں، میں جو لے آتا ہوں وہ خیرات کر دیتا ہوں۔ میں ان لوگوں سے اس لیے لے لیتا ہوں پتہ نہیں میرے مال میں حلال ہو نہ ہو، یہ تو حلال ہے نا میرے لیے، تاکہ میرا روزہ تو حلال سے افطار ہو جائے، کم از کم میں افطار تو حلال سے کروں نا، پتہ نہیں میرے مال میں کوئی شبہ ہو۔ تو احتیاط والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بڑا آدمی ہوں، کیا ہے لیکن دینے والا کھڑا ہے، اگر میں نے ایک کھجور بھی لے لی تاکہ پہلے تو میرے منہ میں حلال جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ احتیاط کیا کریں اور دیکھیں کہ اللہ بدلہ کتنا دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایک کھجور کا دانہ خیرات کیا، اللہ راضی ہو کے اس کو جبل احد کے برابر بنا کے قبول کرتے ہیں کہ میرے بندے، کیوں اللہ کو ضرورت تھوڑی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تم حلال کے پیسوں سے خرچ کرتے ہو اور بڑی چھوٹی سی چیز ہے اور تم دے بھی کیا رہے ہو کہ من تصدق بصدقۃ فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، اللہ اپنے داہنے ہاتھ سے گویا قبول فرماتے ہیں، فیربیھا لصاحبہ، پھر اپنے بندے کے لیے اس کو پالتے ہیں، حتیٰ کہ مثل تمرۃ مثل احد، حتیٰ کہ کھجور کا دانہ ہو تو وہ بھی پہاڑ احد کے برابر ہو جاتا۔ کما جاء بذلک الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال الثوری ووکیع کلاہما عن عباد بن رسول القاسم محمد انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یقول صدقۃ فیأخذها بیمینہ فیربیھا لأحدکم ویربی احدکم نارہ حتی ان اللقمۃ تکون مثل احد۔ اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے، حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل الصدقۃ، جب تم خیرات کرتے ہو اللہ قبول فرماتی ہیں اور گویا کہ اپنے دائنے ہاتھ سے لیتے ہیں، فیربیھا، اس کو بڑھاتے ہیں، پالتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، کما یربی احدکم نعرہ، جیسے تم کسی بچڑے کی، کسی جانور کے چھوٹے بچے کو پالتے ہو نا، بڑا ہو جاتا ہے، اللہ تیرے چھوٹے صدقے کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ان اللقمۃ تکون مثل احد، تم ایک لقمہ روٹی کا جو دیتے ہو اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر بڑھا کے ثواب عطا فرماتی ہیں۔ وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو حضور پاک نے فرمایا ہے اس کی تصدیق اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ
عن عباده ويأخذ الصدقات. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توبہ قبول کرتے ہیں، اور تمہارے صدقات تو خدا لے رہے ہیں. جب خدا کے حکم پہ دے رہے ہو، چاہے تم سے یہ مسکین لے رہا ہے تو گویا اللہ لے رہے ہیں. وقد روى ابن ساغر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي والمصري وكان أحد الفقهاء. روى عن معاوية رضي الله عنه وغيره وكان حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال غزا الناس في زمان معاوية رضي الله تعالى عنه وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رجل من المسلمين 100 دينار رومية فلما قفل الجيش ندم واتى الامير فابى ان يقبلها منه قال قد فرق الناس بغلام كالتعطات الله في يوم القيامه فجعل الرجل يستقر الصحابه ويقول من ذلك فلما قدم دمشق فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له ما يبكيك وذكر له أمره فقال له أومتي أنت فقال نعم فقال اذهب إلى معاوية فقل له أقبل مني خمسك فادفع إليه 20 دينارا وانظر إلى الثمانين الباقية وتصدق بها عن ذلك الجيش فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل فقال معاوية رضي الله عنه لن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء نملكه أحسن الرجل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا عجیب واقعہ گزرا ہے. عبداللہ ابن شاعر سکسکی دمشقی کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت بڑے فقیہ تھے. ان کے زمانے میں غزا الناس فی زمان معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مسلمانوں نے جہاد کی. وعلیہم، ان جہاد کرنے والوں مجاہدوں کا جو امیر تھے وہ کون تھے؟ عبد الرحمن ابن خالد ابن الولید. وہ تھے حضرت خالد ابن الولید کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، وہ امیر تھے. فغل رجل من المسلمین 100 دینار رومیت، ایک بندہ جو اس لشکر میں شریک تھا وہ 100 دینار رومی جو تھے اس نے مال غنیمت سے چرا لی. فلما قفل الجیش، جب قافلہ چل پڑا، اب وہ چرانے والا جو ہے ندما، اس کو ندامت ہوئی کہ میں نے تو بڑی غلطی کی کہ مال غنیمت سے میں نے چرایا. فأتل امیرا، حضرت امیر یعنی عبد الرحمن ابن خالد کے پاس آیا کہ حضرت یہ میں نے چوری کی تھی، غلطی کی تھی، اللہ معاف کرے، آپ قبول کریں. فأبا ان يقبلها منه، انہوں نے کہا میں نہیں قبول. اور انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے کا تفرق الناس، اب لوگ جو تھے جنگ میں شریک ہونے والے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، میں کیسے یہ مال لے لوں؟ میں کس کس کو ڈھونڈ کے تقسیم کروں؟ میں نہیں دیتا، اب قیامت میں اللہ کو دینا. اب وہ بندہ بھاگتا رہا، ہر صحابی کے پاس آتا رہا، ہر صحابی کے پاس آتا رہا. انہوں نے کہا بھی ہم نہیں قبول. اس کے بعد پھر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ گیا. اس نے کہا جی ایسے غلطی ہو گئی تھی، مہربانی کرے یہ قبول کرنے. ہم نے فرمایا نہیں میں نہیں قبول کروں. پھر وہ لوگ جنگ والے چلے گئے، میں کس کس کو جا کے ادا کروں؟ تو وہ بڑی پریشانی میں روتا ہوا آ رہا تھا اور یسترجع مانا کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا. تو یہ شاعر سکسکی جو تھے یہ ان کو ملے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا بات ہے، کیا ہو تمہیں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ واقعہ ہے کہ میں نے 100 دینار چرا لیا. اب وہ میں دینے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن لیتا کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تمہاری جان چھوٹ جائے گی. انہوں نے کہا مہربانی کرو. کیسے؟ انہوں نے کہا حضرت معاویہ کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ
مال غنیمت میں خمس جو ہے وہ جاتا ہے بیت المال میں، 4 حصے جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں مجاہدین کے. ٹھیک ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجاہدین کون کون تھے، لیکن خمس تو تم لو نا بیت المال کا. اور جب وہ خمس تم سے لے لیں گے تو گویا 20 دینار تو چلے گا، باقی 80 رہے گا. خمس ان کو دے دو، باقی 4 حصے تقسیم کر دو. اللہ کو تو پتہ ہے نا کون کون تھے، اللہ ان کو ثواب عطا فرما دیں گے. تو حضرت معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت بات سنیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو مجاہدین تھے پتہ نہیں کون کون تھا ان کا آپ کو پتہ نہیں، لیکن خمس جو ہے وہ تو بیت المال میں جائے گا نا، 5واں حصہ تو قبول کریں نا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے. تو 5واں حصہ انہوں نے لے لیا اور باقی اس نے خیرات کر دیا. اس نے کہا اللہ اعلم باسمائہم، اللہ کو ان کے ناموں کا بھی پتہ ہے، ان کی جگہ کا بھی پتہ ہے، سب کو اللہ ثواب پہنچا دیں گے. تو جب حضرت معاویہ نے سنا کہ بھئی یہ فیصلہ ہوا ہے تو کہنے لگے خدا کی قسم اللہ نے جتنی مجھے نعمتیں دی ہیں نا، اگر یہ فتویٰ میں دیتا تو مجھے اس پہ زیادہ خوشی ہوتی ان چیزوں کے علاوہ. کاش کہ یہ فتویٰ اس کی سمجھ میں آیا، لیکن میری سمجھ میں نہیں. انہوں نے فرمایا کہ اس بندے نے بہت اچھا فتویٰ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی تو بہرحال معنی یہ ہے کہ صحابہ نے کیوں انکار کیا کہ اللہ حلال قبول کرتے ہیں، حرام قبول نہیں کرتے ہیں. اور چوری کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، یتیموں کا مال ہے، سود کا مال ہے، بیواؤں کا مال ہے. اور اسی طرح ذرا غور کریں نا جی، ہمارے مسلمان کتنے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو صحیح معنی میں حصہ دیتے ہیں ٹھنڈے دل سے. ایک آدمی کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 لڑکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے بیٹیوں کی شادی کی ہے، خرچ کیا ان کی شادیوں پہ، بس حصہ ہو گیا. یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شادی پر خرچ کرو تو تمہارے ورثے کا حصہ ادا ہو گیا؟ نہ کرو. تم 3 کپڑوں میں رخصت کر دو، اس کا حق کیوں کھا رہے ہو؟ اچھا اب اگر ہم نے ان لڑکیوں کو ان کا حق نہیں دیا تو ہمارے پاس جو مال ہے وہ کیسے حلال ہو گیا؟ ان کا حق تو اندر ہے نا. اچھا اسی طرح ایک آدمی نے مثلا اپنی بیوی کو حق المہر بھی نہیں دیا، وہ مال کھا رہا ہے، وہ کون سا حلال ہے؟ ہمارے ملک میں یہ جو کھڑے کھڑے باغ ہم بیچ دیتے ہیں 5-5 سال کے لیے تو بے حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک پھل لگ نہ جائے، ظاہر نہ ہو جائے، بیچنا حرام ہے. اور ہم تو 5 سال کا کٹھے بیچ رہے ہیں، اگلے سال پتہ نہیں پھلے گا بھی کہ نہیں پھلے گا. تو جب یہ بے حرام ہے تو جو پیسے ہمیں اس باغ کے عوض میں ملیں گے وہ کیسے حلال ہو گئے؟ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں جب کپاس کی چنائی کرتے ہیں تو اس میں بالکل عین صبح کے ٹائم کراتے ہیں اور بظاہر یہ کہتے ہیں کہ جلدی فارغ ہو جائیں گے. اصل مقصد ہوتا ہے وہ شبنم کی پھوار کا جو وزن ہے وہ پڑا رہے، بھاری ہو جائے گی نا. بھیگی ہوئی چیز ہو تو آخر پانی بھی تو ساتھ بیچ رہے ہیں نا آپ. تو یہ کون سا حلال ہے حضرت؟ ہمارا تاجر جو دکان پہ کھڑا ہے، آپ جاتے ہیں کہ حضرت میں نے یہ اینک لینی ہے، وہ کہتا ہے جی 300 ریال. آپ آدمی مہربانی کرو کچھ تو رعایت کرو. وہ کہتا ہے کمال کرتے ہیں، خدا کی قسم 250 کی تو میں نے لی ہے، اور لی ہے اس نے 100 ریال کی بھی نہیں. تو یہ کون سا حلال ہے یہ مجھے فرمائیں. یہ لوگ جو ویگے بیچتے ہیں یہ کون سا حلال ہے؟ جو لوگ یتیموں کے مال ہضم کر کے بیٹھے ہیں ڈکار بھی نہیں لیتے، اور ویسے دیکھو داڑیاں بھی ہیں اور تسبیحاں بھی ہیں، کیا فائدہ ایسی تسبیح پڑھنے کا؟ اندر حرام ہے اور باہر تسبیح ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو. تو اس لیے یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کعبہ ہو اور 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ رمضان میں کھڑے ہیں اور ہر رات رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہودیوں کو ذلیل کر دے، اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، فلسطین کو وہ روز مار رہے ہیں، ان کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوتا. ہماری دعائیں کدھر جا رہی ہیں آخر؟ اور روز ہم دعائیں کر رہے ہیں اللہ کشمیری مسلمانوں کی رحم فرما، جان مال آبرو عزت کی، روز مر رہے ہیں بیچارے.
یہ کیا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اندر حلال ہو تو دعا منظور ہو. آدمی ماشاء اللہ جناب 60,000 روپے 40,000 45,000 32,000 خرچ کر کے عمرے پہ آ رہا ہے. آتے ہوئے بھی سگریٹ پیتا ہوا آیا ہے, شیو کراتا ہوا آیا ہے, مکہ مدینہ دیکھ کے بھی اسی طرح جا رہا ہے. فائدہ آنے کا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اپنے ملک میں بیٹھا رہے؟ کم از کم قیامت میں یوں تو نہ پکڑا جائے کہ اس نے مکے مدینے کا حیا بھی نہیں کیا, کہ جیسے اپنے ملک سے آیا تھا سگریٹ پیتا تھا, داڑھی مڈاتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, اسی طرح مکے میں بھی شیب ہو رہا ہے, داڑھی مڈا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اس کے بعد مدینہ شریف جا رہا ہے, بڑے جھوم جھوم کے سلام پڑھ رہا ہے, اور باہر نکل کے سگریٹیں اور اسی طرح داڑیاں مڈا رہا ہے. تو کم از کم مکے مدینے کی زمین کو تو گواہ نہ بنا لے اپنے خلاف. پہلے ہمارے گناہ بہت ہیں اور زیادہ گواہ بنانے کی کیا ضرورت؟ تو کیسے دعائیں منظور ہوں؟ بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحم فرما دیں. تو جب قبر میں سوال ہوں گے, یاد رکھو اللہ کے نبی ہر قبر میں موجود نہیں ہوتے, نہ اللہ کے نبی کا کوئی فوٹو دکھایا جاتا ہے. ایک دن میں 2 لاکھ آدمی مر جائے تو ہر جگہ نبی کی تصویر لگائیں گے. اور اگر وہ کافر اور جہنمی کی قبر ہے, سوال تو اس سے بھی ہوگا کیا وہاں حضور تشریف لائیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو چیز اتنی مشہور ہو اس کے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. من ربک ما دینک, اور ایک حدیث میں آ گیا ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم, اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے جس کو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا تھا. تو بندہ سب صاف بات ہے, بھیجا گیا کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی ہر جگہ ہر قبر میں حاضر ناظر نہیں ہوتے. یہ غلط عقیدہ ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے. کہتے ہیں جی کہ مرنے کے بعد جو قبر میں سوال جواب ہوگا, اگر ایک آدمی کو 3 دن لگ گئے دفن ہونے میں تو فرشتے کھڑے رہیں گے, انتظار کریں گے. قبر کا معنی یہ ضروری تو نہیں کہ اسی قبر میں ہے, جہاں رکھا ہے وہی پوچھ لیں گے. جب مر جاؤ نا پھر ملیں گے انشاءاللہ آخرت میں. ابھی عقل لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں. آدمی آگ میں بھی جل جائے وہی اس کی قبر ہے, پانی میں ڈوب جائے وہی اس کی قبر ہے, تلاجے میں رکھا ہے وہی اس کی قبر ہے. جہاں ہے وہاں اللہ پاک کے فرشتے. اگر ماں کے پیٹ میں جا کے بچے کی تصحیح کر لیتے ہیں تو قبر میں یا جہاں رکھا ہو وہاں پہنچنا کیا مشکل ہے؟ یہ بلا وجہ عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے بستان چوستا رہا اور اتفاق سے بیوی کا دودھ بھی آ گیا, کچھ نہیں ہوتا, نکاح شکاح نہیں ٹوٹتا. نکاح بڑی پکی چیز ہے. یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب 2 سال کی عمر میں بچہ ہو اور کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ ماں بن جاتی ہے. 3 سال 4 سال کے بعد دودھ پیے یا جوان ہو کے دودھ پیے تو بالکل نہیں ٹوٹتا, نکاح نہیں ٹوٹتا. اور 2 فائدے بھی ہیں تمہارے لیے کہ گھر میں بکری رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, بیوی کی بیوی ہے, دودھ کا دودھ ہے. 2 فائدے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ. اور فلمیں دیکھو تو کافی ترقی کرو گے. ایک لڑکے کو کسی رشتہ دار کی عورت نے دودھ پلایا, کچھ دن دودھ پلایا, بڑا ہوا تو اس کی بیٹی کے ساتھ رشتہ ہو گیا, وہ حرام. وہ تو اس کی ماں ہے اور اس کی بیٹی ہے اس کی بہن ہے. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ دودھ جب پلایا تو بچے کی عمر کیا تھی, یہ ضرور دیکھنا ہوگا. بہرحال یہ پتہ کر لیں اور مقامی علماء سے بات کر لیں. ایک آدمی پاکستان سے مکہ مکرمہ آیا, اس نے احرام نہیں باندھا کہ پتہ نہیں میرے کاغذات میں کوئی اعتراض ہو جائے تو پھر کیا کروں گا.
دم ادا فرمائے حضرت، پہلے سے نیت گڑبڑ تھی ہے تو آ کیوں رہے تھے؟ آپ کے کاغذ غلط تھے تو بہرحال آپ نے احرام نہیں باندھا، عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، مکے میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلائیں۔ اگر کوئی آدمی سڑک پہ مال بیچتا ہے اور بلدیہ والے پکڑ لیتے ہیں، ان کو حق ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کیوں کر رہا، سارا راستہ روکا ہوا ہے، بندے گزر بھی نہیں سکتے۔ اگر وہ اتنی سختی نہ کرے نا، تمہیں نماز بھی نہ پڑھنے دے، یہاں سودا بیچنا شروع کر دیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ باہر نکلو حرم کی حدود کے اندر بیچ رہے ہیں، لحاظ ہی نہیں، خوف خدا ہی نہیں۔ بہرحال نظام کو قائم رکھنے کے لیے افسر کو حق ہے کہ اس کا مال ضبط کر لے، بعد میں اس کو وہ نیلام کرتا ہے تو جو خریدے گا اس کے لیے جائز ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ مل کے لے لے گیا ذرا سستا مجھے دے دو، نا، نیلام کرے، نیلامی میں لے لو۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ لفٹ سے اتریں، عورتیں بیٹھی ہیں سودے پہ، ایسے بکری بکری ہوتے ہوتے بندہ درمیان سے گزر نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ اچھا، اسی طرح خیرات کا حال ہے۔ ایک آدمی کو تم 1 ریال دے کے دیکھ لو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 200 فقیر چڑھ جائے گا۔ آئندہ توبہ کر لو گے خیرات کرنے سے، کپڑے پھاڑ دیں گے۔ اور بغیر اگر 2 آدمی کی احرام کی چادریں ہوں اور وہی اتار دے، کرے گا کیا غریب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو بھکاری ہیں پیشہ ور لوگ، ان کو تو دینا بھی گناہ ہے، جو مستحق ہو اس کو دیا کریں۔ ایک آدمی کے پاس صدقے کے پیسے تھوڑا تھوڑا اکٹھا کرتا ہے، پھر الٹا لیتا ہے، غریبوں کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں 1993 سے آتا ہوں، آپ کا درس سنتا ہوں اور آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کسی پیر کی بیعت کرو، میرے جیسے بدکار بندے کی بیعت کر کے کیا کرو گے؟ میں چور قوم کا آدمی ہوں، کوئی نہ سید ہوں نہ قریشی ہوں، ساری برادری میری ابھی تک ڈاکے کا کام کرتی ہے۔ ایک آدمی پتہ نہیں اللہ کی رحمت ہوگی ہمارے والدین پہ کہ وہ مولوی بن گئے تو ہم مولوی بن گئے اتفاق سے۔ ویسے وہ ہماری قوم ابھی تک بھی نہیں مانتی کہ ہم مولوی ہیں۔ تو تم میرا بھائی کسی صالح آدمی کی، اللہ والے کی بیعت کرو، میرے جیسے بدکار کی بیعت کر کے کیا حاصل ہوگا؟ جو پہلی نے کیا ہے وہ بھی دے بیٹھو گے۔ کوئی اچھا آدمی ڈھونڈو اللہ والا، جو اہل اللہ میں سے ہو، سنت کے تابع ہو، اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو اور صحیح معنی میں اللہ کی توحید کا پرستار ہو، حضور مدنی پاک کی سنت کا فداکار ہو۔ ایسے بندے کو تلاش کر کے بیعت کر دو۔ اللہ والے بہت ہیں، ہر ملک میں موجود ہیں۔ آپ کی مہربانی کہ آپ کا میرے بارے میں اچھا گمان ہے۔ ویسے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، لیکن میں آپ کو اپنی حقیقت بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ دھوکے میں نہ آئیں۔ اگر آپ ہمارے گناہ دیکھ لیں تو آئندہ میری شکل بھی نہ دیکھو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں مولوی بنا کے بٹھایا ہوا ہے۔ صفا مروا کے پہلے چکر میں میرے بال کٹوا لیے تھوڑی سی کینچی کے ساتھ، 7 چکر کے بعد پھر میں نے بال صاف کرائے تو کچھ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، دم نہیں ہے۔ ایک آدمی 11 تاریخ کو مینا سے واپس آ گیا، اپنے مکان پہ بیٹھا رہا، طواف نہیں کیا، 12 تاریخ کو طواف کیا، پھر چلا گیا، کوئی جرمانہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے سرامیک لگانے کا یعنی کاشانی لگانے کا 30 ریال میٹر طے کیا مالک مکان سے، پھر اس نے آدمی ڈھونڈے، ان سے 20 ریال میں اتفاق، کوئی بات نہیں، لیکن کام ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 30 والا کام تو ٹھیک ہو اور 20 والا گزارے کا ہو کہ تم باہر جاؤ تو نکل آئیں اینٹیں باہر، تو پھر قیامت میں پکڑے جاؤ گے کہ تم جو ایسے لوگ لے آؤ جو یہاں مستری بنے ہیں، جن نے کبھی زندگی میں اینٹ نہیں لگائی، وہ کاشانی لگا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کو اینٹ لگانا نہیں آتا، دیکھا نہیں حرم کے باہر جو فرش لگایا، خدا کو جواب نہیں دے گئے
کہ پانی جب آئے اندر آتا ہے باہر نہیں نکلتا. بارش میں آپ نے دیکھا ہے جو پانی آئے گا الٹا اندر آئے گا دروازوں کی طرف. قیامت میں اللہ کو جواب نہیں دیں گے کہ اللہ کے حرم کا ہم ٹھیکہ ہے اور بنا رہے ہیں اور اس میں جو پیسہ کھائیں گے تو خدا کو کیا جواب دیں گے. اللہ حکومت کو اجرائے خیر دے, وہ تو دل کھول کے حرمین پہ خرچ کر دیتی ہے, لیکن جو کھا رہے ہیں وہ قیامت میں نہیں پکڑے جائیں گے. سب دیکھ لیں, ایک ایک کام دیکھ لیں. اچھا جی, حجر اسود کا سائز کتنا تھا میں نے تو کبھی پیمائش کی نہیں. مجھے تو بوسہ دینے کا حکم دیا حضور نے, پھیتا لے کے پیمائش کرنے کا حکم دیا ہی نہیں. بیوی اپنے شوہر کے لیے اگر عمرہ کرے کیوں نہ کرے, باقی کام سارے کرتی ہے تو ثواب کا کام نہ کرے. اچھی بات یار کہ عقل لڑایا کرو, کیوں نہ کرے. بیوی ہے, شوہر ہے, اس سے بڑا کوئی رشتہ ہے دنیا میں. ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے لیے مقتدی کو مؤذن کا انتظار ضروری ہے. نہیں, ہم مؤذن کے تابع نہیں, امام کے تابع ہیں. جب امام نے سلام پھیر دیا ہم سلام پھیر دیں گے. یہود اور نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہو سکتے. ہم جو بناتے ہیں دوست نہیں بناتے. معاملات کرنا تو جائز ہے نا, معاملات تو آخر حضور پاک نے بھی کی ہے. مکے والوں سے صلح نہیں فرمائی, یہودی مدینے والوں سے معاہدے نہیں فرمائے. ایک ہے دل سے دوست نہ سمجھو, معاملات تو چلیں گے. ابابیل تو کہیں نہیں ہوتا, ابابین ہوتا ہے. البتہ 2 رکعت کر کے پڑھنے, 6 رکعتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا. حضور محمد ابن عبداللہ ہیں, بشر ہیں, کیوں نہیں تھا. اگر نماز کی حالت میں رکوع میں کسی کا بیماری کی وجہ سے پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے, وہ وضو کر کے اسی حالت میں نماز پڑھتا رہے, انڈر ویئر پہن لے, ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لے, اس کو دھو ڈالے, نماز ہو جائے گی. اس کی مجبوری ہے, کیا کرے, روک ہی نہیں سکتا. نماز میں 2 کی رات کا ثواب ہے, 1 کی رات جنازے میں, یعنی جبل احد کے برابر, یوں سمجھ لو. آدھی آستین کی قمیض پہننا جو ہے, نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کراہت ہے. حکم ہے کہ نماز پورے لباس سے پڑھو. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اگر حرم شریف میں چپل گم ہو جائے تو باہر پڑے ہیں, لے لوں, ناجائز. چپل تمہارا گم ہو جائے, لے دوسرے کا. اچھا, کسی کی بیوی گم ہو جائے, وہ کیا کرے نا. یعنی بڑی چیز حرام ہے, چھوٹی حلال ہے. گائے حرام ہے, مرغی حلال ہے. بڑی چیز بھی حرام ہے, چھوٹی بھی حرام ہے, دوسرے کی کیوں لو. مدینہ منورہ اگر زیارت کے لیے جائیں تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے. عمرہ نہیں کرو گے دم دینی پڑے گی. اگر میں مکے میں کام کرتا ہوں, چھٹی پہ گھر جاؤں, واپسی پہ عمرہ ضروری ہے. آپ میقات سے آئیں گے, ورنہ دم دینی پڑے گی. پاکستان کے لیے بھی ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں. آپ کا ملک کہنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں. یہ اعتراض نہیں ہوتا. مثلا میں یہاں رہتا ہوں تو گویا میرے لیے تو یہ ملک ہے نا, آپ وہاں رہتے ہیں تو گویا آپ کا ملک ہے. یہ اعتراض تو نہیں ہوتا. مسلمانوں کا تو ہر ملک ملک ماست, ملک خدا ماست. اور مسلمانوں کے جتنے ملک ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ہم تو رات دن دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا میں مل سکتا ہے, نہیں مل سکتا ہے, نہ دیکھ سکتے ہو, قیامت میں دیکھو گے انشاءاللہ. اگر ایک آدمی نے خیرات کا جانور ذبح کیا تو جو بندے غریب ہیں وہ تو کھا سکتے ہیں, لیکن جو امیر ہیں, اگر مطلق صدقہ ہے نافلہ تو کھا سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. لیکن تم نہ کھاؤ تو غریب کھائیں گے نا. اگر تم بڑے آدمی کھانے کے لیے آ گئے تو غریب کہاں کھائیں گے.
اسی لیے آتا ہے نا کہ سب سے بری کھانا جو ہے شادی کا ہوتا ہے، ایک لوگ بڑے آدمی کو بلاتے ہیں، غریبوں کو بلاتے ہی نہیں۔ حالانکہ بھئی اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے دعا چاہتے ہو تو غریبوں کو کھلاؤ، ان کو تو کوئی دعوت ہی نہیں دیتا۔ سب بڑے بڑے لوگ دیکھیں گے، اتنی کاریں آئیں، اتنی گاڑیاں آئیں، امیر آئے، وزیر آئے، بڑی شادی ہوئی۔ کیا مٹی کی شادی ہوئی کہ غریب کو روٹی نہیں ملی؟ غریب شادی گھر کے قریب گزرے ڈنڈے لے کے بھگا دیتے۔ یہ کون سی شادیاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ خیرات کر، جیسے قربانی حضور نے بھی کی ہے، باقی عمرہ حج جب حکم نہ ہو، وصیت نہ ہو تو نہیں کر سکتے۔ طواف کی زیادہ فضیلت ہے یہ صف اول کی۔ صف اول تو نماز کے وقت ہوگی نا، طواف تو ہر وقت ہوگا۔ جب صف اول ہوگی طواف تو ہوگا ہی نہیں۔ ہمارے گاؤں میں عورتوں کا شہر میں مدرسہ ہے، 50 عورتیں ہیں، علم سیکھتی ہیں، تو ہم ان کو گاڑی خرید کر کے زکوٰۃ کے پیسے، زکوٰۃ سے گاڑی نہیں دے سکتے۔ آپ ایسا کرو کہ وہ لڑکیاں اگر غریب ہیں نا، وہ پیسے سارے ان لڑکیوں کو دے دو تقسیم کر کے، پھر ان کا مرضی آئے تو اکٹھے کر کے گاڑی خرید لیں۔ عورت کا حالت احرام میں چہرے پہ کپڑا نہ لگے، ایسے کپڑا ڈال دے کہ پردہ بھی رہے اور چہرے پہ کپڑا بھی نہ لگے۔ ہر وقت توبہ کرتے رہیں یا توبہ کرے، بھئی توبہ کا معنی ہوتا ہے گناہ کو چھوڑ دے، دل میں ندامت ہو اور آئندہ نہ کرے، اور اگر گناہ نہیں بھی کیا تب بھی توبہ کرتا رہے۔ ہمارا ہر عمل میں غلطی ہو سکتی ہے، ہماری ہر عبادت میں تقصیر ہو سکتی ہے۔ مہندی کے ذریعے اگر ہاتھ پاؤں میں پھول بناتے ہیں عورتیں، اگر بنائیں لگائیں تو کوئی منع نہیں، لیکن کہتا ہے جی کہ میلاد النبی میں قیام کرنا جو ہے، یعنی جو لوگ میلاد مناتے ہیں حضور پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، حضور آ گئے۔ بھائی پہلی بات تو یاد رکھو کہ میلاد منانا جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، ایک ٹھنڈے دل سے بات سنو۔ دیکھو نا جی، آج ہم نے جو وضو کرتے ہیں، ہم سر پہ مسح کرتے ہیں، ہم ناک میں پانی دیتے ہیں، یہ وضو کس نے سکھلایا ہے؟ محمد۔ تو جب صحابہ نے حضور کا وضو بھی ہمیں پہنچا دیا، حضور کی آذان بھی پہنچا دی، تو میلاد کا مسئلہ صحابہ چھپا کے چلے گئے؟ دیکھو نا، مسواک کرنے کا طریقہ بھی صحابہ نے ہمیں پہنچایا۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو بھائی دایاں پاؤں پہلے رکھو، نکلنا ہے تو بھائی پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو، یعنی مسجد میں آنے جانے کا طریقہ بھی سکھلا دیا، تہجد پڑھنا سکھلا دیا، نماز پڑھنا سکھلا دیا، روزہ رکھنا سکھلا دیا، سارے مسائل ہمیں سکھلا دیے، اذان سکھلا دی، تکبیر سکھلا دی۔ ایک میلاد کا مسئلہ تھا، وہ صحابہ چھپا کے چلے گئے کہ بعد میں مولوی آئیں گے لڑنے دو ان کو۔ ٹھنڈے دل سے۔ اور اگر وہ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے کہ ساری کائنات کو ہم اکٹھا کریں تو ابو بکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا مدنی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے بندوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے۔ جس کے عشق کا یہ عالم ہے کہ جب سرکار کی وفات ہو گئی اور ابو بکر خلافت پہ بیٹھ گئے تو جیسے اسامہ، حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر کو حضور نے حکم دیا تھا جنگ کا، اب حضور کی وفات ہو گئی، وہ لشکر ابھی مدینے کے باہر رکا ہوا تھا، وفات ہو گئی، سب واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں، جنازے میں سب شریک ہوئے اور پہاڑ ٹوٹ گیا غموں کا۔ تو اب جناب جب آپ خلیفہ بن گئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، بڑے بڑے اجلہ صحابہ
سب ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ خلیفہ رسول اللہ مہربانی کرو اس لشکر کو روک دو کہ اب مت بھیجو اسامہ کے لشکر کو، چونکہ حضور کے بعد آپ کی خلافت ہے اور مدینے میں استحکام ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری فوجیں باہر چلی جائے اور مدینے کے اندر بدامنی ہو جائے. تو پہلے آپ اپنے خلافت کو جمائیں، اپنے کاروبار داخلی کو جمائیں، پھر خارجی امور پہ توجہ دیں. حضرت ابو بکر نے کہا، اور نے کہا بات سنو، جس لشکر کو میرے مدنی نے بھیجا ہے، جس جھنڈے کو محمد نے اونچا کیا ہے، ابو بکر نیچے نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اگر مدینے میں بدامنی ہوگی، تم کہتے ہو خلافت میں نہیں چلی جائے گی، میں اس بات پہ بھی راضی ہوں کہ جنگل سے جانور آ کر مدینے میں ابو بکر کی ٹانگوں کا گوشت کاٹ کے کھا جائیں، لیکن محمد مدنی کے جھنڈے کو میں نیچا نہیں کر سکتا. جو لشکر حضور نے بھیجا ہے وہ جائے گا. مدینہ خالی. جو لوگ اتنے عاشق تھے، اس ابو بکر نے تو کبھی میلاد نہیں منایا. جھگڑے کی تو بات ہی نہیں. اگر حضرت ابو بکر نے میلاد منایا ہے تو ہمیں کسی روایت میں ڈھونڈ کے دے دو، بھئی ہم کیوں پیچھے رہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو ابھی تک حجر اسود چوم رہے ہیں جس کو میرے مدنی نے چوما ہے. تو اگر میلاد ہوگا، ہم حضور کے چومنے سے پتھر چوم رہے ہیں تو میلاد چھوڑ دیں گے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ بڑا ایمان سے کہو، کوئی عقل کی بات کرو. حضور نے فرمایا ہے کہ قامت الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر میلاد میں بھی کھڑے ہونے کی حدیث مل جائے تو ہم پاگل ہیں، ہم کھڑے نہیں ہوں گے. ہم تو تم سے پہلے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں ذرا چلو حدیث نہ ہو، قرآن نہ ہو، ابو بکر کا عمل، حضرت عمر، عثمان، علی، اہل بیت، اصحاب رسول، عشرہ مبشرہ، 1,24,000 صحابی میں کوئی ایک صحابی، تابعین. یہ تو 600 سال بعد میں ایک بادشاہ مظفر گزرا جس نے بدعت رائج کی. اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اب حضور یہاں آ گئے ہیں تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے. نہ ایک بات مجھے